ایک اکیلے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی، ان کی قرآن، ان کی فکر، ایک گھر قربان ہوا، ایک گھر فاتح میں آئے، ایک خاندان نے اپنے زیور قربان کیے، ایک گھر نے اپنے 54 گاؤں اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ اللہ نے اس کی برکت اور قربانی کی، ان کے اندر کی درد اور کڑن کی لاج رکھ کر پوری دنیا میں دعوت کی محنت کو چلایا۔ حالانکہ مولانا الیاس دنیا میں کہیں نہیں گئے، پورا ہندوستان بھی نہیں پھرے، ہندوستان کے چند مقامات تک کے جانا ملتا ہے اور حجاز میں جانا ملتا ہے حج کا، اس کے علاوہ آپ کہیں نہیں گئے، لیکن آپ کی کڑن، آپ کی فکر، آپ کا درد، آپ کی بے چینی اللہ نے پورے عالم میں پہنچا دیا۔ تم عوام سے 8 آنا مانگ رہے ہو تو تمہیں اپنا بندہ روپیہ اللہ کی راہ میں لگانا پڑے گا، تب عوام 8 آنا دینے پر تیار ہوگی۔ تم جس قربانی کی دعوت امت کو دے رہے ہو، اس سے اگلی قربانی پر اگر ہم نہیں کھڑے ہیں تو ہماری دعوت میں جان نہیں ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے، پہلے نبی کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا، پھر امت 2 پتھر بندھے، پھر امت کے لیے ایک پر پتھر باندھنا آسان ہوا۔ پہلے نبی کے 11 گھروں میں فاقے آئے، پھر امت کے لیے اپنے بھوک کا برداشت کرنا آسان ہوا۔ پہلے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان اور اپنے عزیزوں کو اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیار کیا، پھر امت کا جان دینا آسان ہوا۔ اور اگر ہماری قربانیاں نہیں بڑھی تو فرما آپ کے پاس بولنے والی زبان ہے تو لوگوں کے پاس دیکھنے والی نگاہیں ہیں، لوگ ہم کو دیکھیں گے کہ صاحب جو کہہ رہے تو خود کرتے نہیں، اس لیے ہمیں اپنی قربانی کو بڑھانا ہے۔ اور آپ قربانی پہ آگے بڑھو گے، آپ کا عملہ بھی ساتھ چلے گا۔ اور قربانی کے معنی کیا؟ قرب ربانی، جو دے گا قربانی وہ اللہ کے قریب ہوگا، اور قریب والوں کی سنی جاتی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اتنی قربانی دو کہ اللہ تمہیں اپنے قریب کر دے، پھر تم جو کہو گے اللہ کر دے گا، پھر تم جو کہو گے اللہ کر دے گا۔ اور اللہ کے ارادے کا نام ہی وجود ہے۔ ہم تو اپنی ہدایت میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم کیا کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے نکلنے میں اس کے محتاج ہیں، ہم کیا کسی کو نکال سکتے ہیں؟ ہم تو سبحان اللہ کہنے میں اس کی توفیق کے محتاج ہیں، ہم کیا کسی کو دین پر لا سکتے ہیں؟ لیکن میرا اللہ بڑی قدرت والا ہے، اگر ہم اللہ کو منا لیں اللہ ہمیں بھی دے گا، اور اللہ ہمیں ذریعہ بنائے گا ہزاروں لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا۔ یہ ایک اکیلے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی، ان کی قرآن، ان کی فکر، ایک گھر قربان ہوا، ایک گھر فاتح میں آئے، ایک خاندان نے اپنے زیور قربان کیے، ایک گھر نے اپنے 54 گاؤں اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ اللہ نے اس کی برکت اور قربانی کی، ان کے اندر کی درد اور کڑن کی لاج رکھ کر پوری دنیا میں دعوت کی محنت کو چلایا۔ حالانکہ مولانا الیاس دنیا میں کہیں نہیں گئے، پورا ہندوستان بھی نہیں پھرے، ہندوستان کے چند مقامات تک کے جانا ملتا ہے اور حجاز میں جانا ملتا ہے حج کا، اس کے علاوہ آپ کہیں نہیں گئے، لیکن آپ کی کڑن، آپ کی فکر، آپ کا درد، آپ کی بے چینی اللہ نے پورے عالم میں پہنچا دیا۔ ہم لوگ میرے دوست انڈونیشیا گئے، انڈونیشیا کے وہ جزیرے جہاں اب بھی میرے دوستوں صرف خاص شال باندھنے کا رواج ہے، صرف آگے لنگوٹ، باقی پورا جسم ننگا، وہاں تک کے بھی اللہ کی بات پہنچی، وہاں بھی کام کرنے والے لوگ موجود۔ باقی وہ لوگ جب آئے، ان کی جو باتیں آئی تو رشک آیا کہ اللہ نے ریاض جائے کہ وہ جنگل، وہ جزیرے، وہاں تک اور پوری دنیا میں تمہیں دوستوں جب ایک اکیلی کی قرآن فکر، ان کی قربانی اللہ پورے عالم کو دیوانہ بنا سکتی ہے۔ یہ بھوپال کا، یہ MP کا کام کرنے والے پرانوں کا مجموعہ، اگر یہ مجموعہ قربانی پر آئے، یہ مجموعہ فکر اور درد کے ساتھ آئے، کیا اللہ اس مجموعے کو پورے عالم کے لیے قبول نہیں کر سکتا؟ اور اللہ پوری دنیا کا باطل ان کی قربانی کے برکت سے نہیں توڑ سکتا؟ میرے اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، بلکہ جتنا زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے دور ہوتا جائے گا اتنی قربانی کی قیمت بڑھتی جائے گی، اتنا قربانی کا اجر بڑھتا جائے گا، معمولی چیز نہیں۔ ایسے میں دوستوں بزرگوں، حالات کا حل ہے قربانی کا بڑھانا، پیدل جماعتوں کا چلانا، حالات کا حل ہے گھر نہ بیٹھے، راتوں کی نیند کیسے آ رہی، امت کے حالات سن کر، اپنے علاقوں کے حال سن کر، اپنی پونجی اپنے ہاتھوں ضائع ہوتا دیکھ کر، ہے تو راتوں کی نیند اڑ جائے،
مولانا الیاس صاحب ہے تو یہی حال تھا. بیوی پوچھتی کیوں تڑپ رہے ہو, کیا غم ہے؟ اللہ کی بندی تجھے پتا چل جائے میرے سینے میں کیا غم ہے تو بستر پہ تڑپنے والے ایک نہیں ہوں گے, دو ہوں گے. کسی کی شب وصل سو کر کٹے, کسی کی شب ہجر رو کر کٹے. الہی یہ کیسی شب ہے ہماری, نہ سو کر کٹے ہیں نہ رو کر کٹے. وہ بے چینی تڑپ. ہاں اللہ ہمیں بے چینی عطا فرمائے. جب چلو گے پھرو گے نا, جب قربانیاں دو گے نا, اللہ پر درد اور غم عطا فرمائے گا. ہمیں باتوں کا اثر نہیں پڑتا, وہ تو آدمی کے اندر کے درد اور غم کا اثر پڑتا ہے. ایک مرتبہ مفتی زین العابدین صاحب نے خود بتایا کہ ہم لوگ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب ایک میوات کے جلسے میں گئے. بڑے بڑے علماء, مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں تھے. اب مولانا عشاء کے بعد جلسے میں بیان کیا وہ میوات کا موم, میرے دوستوں کسانوں کا اور میوات کے غریب طبقے کا مجمع وہاں پہ بیٹھا ہوا. اب مولانا قرآن جی اور زبان میں لقنت بڑی فصیح آپ بات کر رہے تھے. علماء ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے کہ حضرت جو بات فرما رہے ہیں یہ علماء کے لیے سمجھنا مشکل ہے, یہ میواتی کیا سمجھیں گے. یہ بیان کے بعد تشکیل بھی تو 20-21 احباب نقد 4 مہینے کے لیے تیار ہوئے. تو علماء کہتے ہیں جس سے حیرت سے دیکھنے لگے کہ انہوں نے کیا سمجھا, کیوں نام لکھا رہے. تو مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ, مفتی زین العابدین سے کہا کسی ایک کو پکڑ کے تلا کہ ہم اس سے پوچھیں. تو میں ایک میواتی جس نے نام لکھا ہے تو اس کو لے کر آیا. تو مفتی صاحب نے پوچھا کہ تیری کیا بات سمجھ میں ہے. تو میواتی نے صاحب کا بات تمہاری کچھ سمجھ میں نہ آئی, پھر تمہیں نام کیوں لکھایا. تو میواتی کہنے لگا ہاں بس اتنی بات سمجھ میں آ رہی تھی, یہ جو بات کہہ رہے ہیں اگر ہم نے اس کی بات پر لبیک نہیں کی یا اس کی بات کو قبول نہ کیا یہ جان دے دے گا. تو مفتی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کم الفاظ میں الجھے ہوئے تھے, یہ حقیقت تک پہنچ گئے, یہ حقیقت تک پہنچ گئے. تو میں دوسرے کام باتوں کا نہیں ہے, یہ کام اندر کا ہے. اندر ایندھن جلتا ہے تب گاڑی چلتی ہے. جب اندر کچھ اللہ کے بندے اٹھتے ہیں چلتے ہیں, اللہ ان کی برکت سے امت کو چلاتا ہے. ہاں اور یہ وقت باتوں کا ہے بھی نہیں, یہ وقت اللہ کے کمر کسنے کا وقت ہے. یہ میں تو اللہ سے مانگنے کا وقت ہے, یہ تو اپنی قربانیوں کے بڑھانے کا وقت ہے کہ اللہ کو پیار آ جائے. میں کل بھی کہا 90 سال پہلے باطل کی طرف سے آواز لگی اللہ سے انکار کی, اور 90 سال پہلے ہی میرے دوستوں انہی ایام میں بنگلے والی مسجد سے ایک نحیف آواز چلی اللہ ہی کرتے ہیں, اللہ ہی سے ہوتا ہے, اللہ ہی نے کیا ہے. اور دنیا نے دیکھ لی دونوں آواز کا انجام کیا ہوا. ایک کو اللہ نے کیا بلندی دی اور ایک آواز ایسی مٹی اور ایسی ٹوٹی کہ دنیا نے دیکھ لی ان کی ذلت کو. دعوت کی آواز تاثیر رکھتی ہے, اس میں ذاتی قوت ہے. پورا یقین اور بصیرت ہو میری سوئی دھاگے کے مسئلے سے لے کر میری جنت و جہنم کے مسئلے کا اللہ نے مبارک محنت سے رکھا ہے. اور ہمارا یہ عملہ میرے دوستوں بڑی قربانی سے بنا ہے. دوستوں یہ تقریروں سے نہیں بنا, یہ کیسٹوں سے نہیں بنا, یہ کتابوں سے نہیں بنا. کتنی جماعتوں کی چلت پھرت ہوئی, کتنی قربانیاں دی گئی, کتنی عورتیں میرے دوستوں بزرگوں عورتوں کی تڑپ ہے, کتنے میرے دوستوں بچوں کی آئے ہیں, کتنی مردوں کی قربانیاں ہیں, کتنے میرے دوستوں جان و مال کھپا ہے اور کتنا کروڑوں کا سرمایہ لگا ہے, تب کہیں جا کر یہ عملہ وجود میں آیا ہے. ایسے نہیں آیا. ہاں اب یہ عملہ میرے دوستوں اگر قربانی پر آ جائے گا اللہ اس کی قربانی پر پورے ایم پی کو پورے عالم کے لیے قبول فرمائے گا. مخالفت کا ذرا بھی خوف نہ کرو صاحب, ہمارا بہت شدت ہے. یہ شدت کب تک ہے جب تک محنت صحیح روپ پر نہیں آتی, ورنہ اللہ ہر زمانے کا باطل ٹوٹا ہے اور ہر زمانے کے اندر کا میرے دوستوں بزرگوں غلط فہمیوں کو اللہ نے دور کیا ہے. اس زمانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے دوستوں, مسئلہ ہی مسئلہ ہے قربانی کے بڑھنے. اور ہمارے جتنے تقاضے ہیں 4 مہینے لگائے گا عملے سے متعلق. بیرون کی جماعت 5 مہینے کی کون جائے گا, جس کے 4 مہینے لگے وہ جائے گا. کہ وہی جائے گا نا, کہ کوئی دوسرا جائے گا. ہاں پیدل جماعت 4 مہینے کی کون لے جائے گا, جس کے پہلے 4 مہینے لگے اپنی پیدل جماعت بنا کر لے جائے گا. 2 ماہ نظام الدین کا تقاضا کون جائے گا, جس کے 4 مہینے لگے اپنا عمومی چلہ لگا کر 2 ماہ نظام الدین کے لیے جائے گا. مستورات میں چلے میں جانے کے لیے کیا شرط, کہ 4 مہینے لگایا ہوا شرط ہونا چاہیے, تو وہ شرط ہے.
تو سارے تقاضے عورتوں کے، مردوں کے، اندرون کے، بیرون کے، یہ سارے تقاضے متعلق ہے 4 مہینے لگانے سے۔ بھائی آئس کریم چاہیے، کوئی کہتا دہی چاہیے، کوئی کہتا چھاچھ چاہیے، بھائی دودھ لے آؤ، دودھ ہوگا تو اس دودھ سے آئس کریم بھی ملے گی، دہی بھی ملے گا، چھاچھ بھی ملے گی، ساری چیزیں آئے گی، پہلے دودھ تو لاؤ۔ پہلے عملہ 4 مہینے پر تو آئے، پھر سارے تقاضے پورا کرنے کی قابو میں آ جائے گا۔ اور پھر یہ مشورے کی چیز ہے، ہمارا 4 مہینہ دیا ہوا عملہ مشورے کے تابع۔ بھائی پچھلے سال آپ کا کہاں لگا؟ میں پیدل جماعت لے کر گیا تھا، بھائی اس سال مشورہ کرو، یہ ایک چلہ لگا کر 2 ماہ نظام الدین کے تقاضے پر جائے، ٹھیک ہے بھائی اس کے لیے ان کو تیار کرو، یا اس بار یہ بیرون کا تقاضا ہے اور بیرون کی جماعت بن رہی ہے، بھائی 5 مہینے بیرون کے لیے اس کے تیار کرو، یا آپ کے مشورے والے کریں گے ہم، اور یا 2 مہینے کا تقاضا 2 مہینہ بھیجو، یا اس بار بھائی اپنی مستورات کی جماعت بنا کر چلے میں جائے، جو بھی تقاضا ہوگا ہم اپنے آپ کو مشورے کے تابع کریں کہ بھائی مشورے سے ہر سال میرے 4 مہینے ہیں، میں اپنے 4 مہینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ میرے دوستوں شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، ملک الموت کو اس سال کی لیسٹ دی گئی ہے، ہم میں سے کوئی قسم کھا کر نہیں کہہ سکتا کہ اس لیسٹ میں میرا نام نہیں ہے، کہ بھائی کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ہمارا نام اس لیسٹ میں آ چکا ہو۔ ہم ارادے کر کے میرے دوستوں اپنے آپ کو محنت پہ ڈال تو دیں، اگر مقدر میں موت لکھی ہے اللہ اپنے راستے کی موت دے گا، اگر مقدر میں موت لکھی ہے میرے دوستوں مرنا تو ہے ہی، اللہ کا کام کرتے دنیا سے جائیں گے، کہ بھائی سب اس کے لیے تیار ہو۔